بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ طائف کے معجزات۔ واقدی سے روایت ہے کہ عروہ بن مسعود اور غیلان بن سلمہ رضی اللہ عنہم دونوں طائف کے تاجر تھے۔ یہ دونوں یمن کے علاقے جرش کو روانہ ہوئے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فتح مکہ کے لیے مدینہ طیبہ سے روانہ ہو چکے تھے۔ یہ دونوں وہاں قلعہ روز، مشینوں اور چھوٹی بڑی منجنیقوں کے بنانے اور استعمال کرنے کا طریقہ سیکھتے رہے، جب تک یہ اپنے کام میں ماہر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تھا۔ پھر یہ دونوں واپس طائف آ گئے اور قلعہ طائف کے اندر منجنیق نصب کی اور پتھر انداز مشینیں بنا بنا کر لڑائی کا سامان تیار کرنے لگے۔ ادھر جب عروہ فارغ ہو گئے اور اپنی قوم کی دانست کے مطابق تمام سامان جنگ مہیا ہو گیا تو اللہ نے ان کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی۔ وہ غیلان بن سلمہ سے ملے اور کہا، تم دیکھتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ نے اس آدمی نبی کو کیسے کامیابی دی ہے اور اس کے سب آدمی مکہ میں داخل ہو چکے ہیں، تو اس کے بارے میں سوچو اور آنے والے وقت کی فکر کرو۔ آج ہمیں لوگ عرب کا دانا و مدبر سمجھتے ہیں اور ہمارے جیسا آدمی محمد کی دعوت و نبوت سے جاہل نہیں رہنا چاہیے۔ غیلان نے کہا، ابو یعقوب ایسا نہ کہو اور آئندہ تمہارے منہ سے ایسی بات سنائی نہ دے۔ مجھے تمہارے متعلق بنو ثقیف سے خطرہ محسوس ہونے لگا ہے، اگرچہ ان کے ہاں تمہاری شرافت مسلمہ ہے۔ عروہ بن مسعود اختر نے کہا، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر چکا ہوں اور ان کے پاس جا رہا ہوں۔ غیلان نے کہا، جلدی نہ کرو، اچھی طرح غور و فکر کر لو۔ عروہ کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت سے بڑھ کر کون سی چیز واضح تر ہو سکتی ہے؟ میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں جو قبل ازیں میں نے کسی کو نہیں بتلائی اور تمہیں اب بتا رہا ہوں۔ غیلان نے کہا، وہ کیا ہے؟ عروہ نے بتایا، میں ایک بار بارز تجارت نجران کیا تھا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے میں ظہور سے قبل کی بات ہے۔ وہاں ایک پادری میرا دوست تھا، اس نے مجھے کہا، ابو یعقوب تمہارے علاقے میں اس نبی کا ظہور و وقوع میں آنے والا ہے جو تمہارے حرم سے ظاہر ہوگا۔ میں نے کہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا، مجھے صحیح کی قسم وہ آخری نبی ہوگا۔ وہ اپنی قوم کے کفار کو قوم عاد کی طرح تیغ کر دے گا۔ جب وہ ظاہر ہو اور دعوت حق دے تو تم اس کی اتباع کرنا اور سب سے پہلے اس پر ایمان لانا، مگر میں نے آج تک اس بارے میں ایک بھی حرف بنو ثقیف یا دوسرے کسی شخص سے نہیں کہا، کیونکہ میں ان کی شدید بداعتقادی سے واقف ہوں۔ اور اس پادری سے یہ سب کچھ سننے کے باوجود میں آپ کا سخت مخالف رہا ہوں، مگر اللہ نے اب میرا دل پھیر دیا ہے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اے غیلان، تم بدعقیدہ لوگوں سے میرے یہاں سے چلے جانے کو خفیہ رکھنا، کسی سے ذکر نہ کرنا۔ چنانچہ عروہ وہاں سے چل دیے اور جب تک مدینہ طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ نہیں گئے، کسی کو ان کے بارے میں معلوم نہ تھا۔ ان کا معاملہ خفیہ رہا تو وہ اسلام لے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا قصہ کہہ سنایا کہ وہ کیا چاہتے تھے۔ پھر انہوں نے کیا کچھ سامان جنگیں تیار کیا
پھر اللہ نے ان کے دل میں محبت اسلام کیسے ڈال دی۔ پادری کی بات بتلائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی تعریف ہے جس نے تمہیں ہدایت دی، اور جو کچھ تم اپنے لیے چاہتے تھے اللہ نے تمہارے لیے اس سے بہت چاہا۔ پھر عروہ رضی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قوم میں واپس جانے کی اجازت طلب کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دین سے بڑھ کر ہمارے لوگوں کے لیے ابھی تک غیر معروف کوئی دین نہیں، تو کیا میں اپنی قوم کے پاس ایک بہترین چیز یعنی اسلام لے کر نہ جاؤں؟ ایسی بہتر کہ کوئی آدمی اپنی قوم کے پاس اس سے بہتر چیز لے کر کبھی نہ گیا ہوگا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کتنے ہی اچھے مواقع یعنی جہاد سے اب تک محروم رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہیں دیکھتے ہی قتل کر دیں گے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ساری قوم کو اپنی نوجوان اولاد سے بھی عزیز تر ہوں۔ پھر انہوں نے دوبارہ اجازت چاہی تو آپ وسلم نے پھر فرمایا، ایسے میں وہ تجھے قتل کر دیں گے۔ انہوں نے کہا، اگر وہ مجھے سوتا پائیں گے تو بیدار تک نہیں کریں گے۔ پھر تیسری بار اجازت مانگی تو آپ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو تو جاؤ۔ وہ طائف چلے گئے، وہاں اپنی قوم کو دعوت حق دی اور انہوں نے انہیں قتل کر دیا۔ فاروق خطابی کی روایت میں ہے کہ عروہ رضی اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تو وہ طائف لوٹے۔ وہ عشاء کے وقت وہاں پہنچے، بنو کیف ان کے پاس آئے، آپ نے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا، اسلام کی طرف بلایا اور انہیں نصیحت کی تو انہوں نے عروہ پر الزامات تراشنے اور انہیں جھوٹا قرار دینے اور برا بھلا کہنے کا سلسلہ شروع کر دیا اور اٹھ کر چل دیے، یہاں تک کہ جب صبح ہوئی تو عروہ نے اپنے گھر میں اذان کہی اور کلمہ شہادت پڑھا تو ثقیف کے ایک آدمی نے تیر چلا کر آپ کو شہید کر دیا۔ روایات کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے قتل کی اطلاع پہنچی تو آپ وسلم نے فرمایا، عروہ کی مثال سورہ یاسین والے آدمی کی ہے جس نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا مگر قوم نے اسے قتل کر دیا۔